بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال سے نہایت غمگین اور پریشان تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنی پاک دامن اور نہایت ذہین اور آپ کو ہر تکلیف میں تسلی دینے والی بیوی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ ایک دن خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو خدیجہ کے نہ ہونے سے پریشان دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بال بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام اسی سے ہی تھا۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا میں آپ کے لیے کہیں پیام نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مناسب ہے، اور عورتیں ہی اس کام کے لیے زیادہ موضوع ہے، مطلب کہ آپ ہی اس رشتے کو دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس جگہ پیام دینے کا خیال ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی بیٹی عائشہ سے نکاح فرمائے، اور اگر بیوہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو سودا رضی اللہ عنہا موجود ہے، جو آپ پر ایمان لائی ہے اور آپ کا اتباع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جگہ نکاح کا پیام بھیجو۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا کر پیام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیام دیا تھا، جس کو میں منظور کر چکا ہوں، اور خدا کی قسم ابوبکر نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر سیدھے مطعم کے گھر پہنچے اور مطعم سے مخاطب ہو کر کہا کہ نکاح کے متعلق کیا خیال ہے؟ مطعم اور اس کی بیوی نے اس وجہ سے نکاح کرنے سے انکار کیا کہ کہیں ہمارا بیٹا صابی یعنی بے دین نہ ہو جائے، یعنی مسلمان نہ ہو جائے۔ ابوبکر وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور خولہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہے تشریف لے آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نکاح پڑھایا گیا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال 10 نبوی میں آپ کا نکاح ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی، اور ہجرت کے 7-8 ماہ بعد شوال ہی کے مہینے میں رخصتی اور عروسی کی رسم ادا ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال اور کچھ ماہ کی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی۔ پھر ہم مدینہ آئے تو بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں اترے، مجھے بخار آ گیا اور میرے بال جڑ گئے، پھر بال بڑھ کر مونڈوں تک پہنچ گئے تو میری ماں ام رومان رضی اللہ عنہا میرے پاس آئی۔ میں ایک جولے میں تھی، میرے ساتھ میری کئی سہیلیاں بھی تھی۔ ماں نے مجھے آواز دی اور میں ان کے پاس گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اس وقت میرا سانس پھول رہا تھا، یہاں تک کہ میں کچھ پرسکون ہو گئی۔ پھر میری ماں نے تھوڑا سا پانی لے کر اس سے میرا منہ دھویا اور سر پونچھا، پھر مجھے گھر میں لے گئی۔ وہاں ایک کمرے میں انصار کی کچھ عورتیں تھیں۔ انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ تم خیر و برکت اور بہتر نصیب کے ساتھ جیو۔ میری ماں نے مجھے ان عورتوں کے سپرد کر دیا، انہوں نے مجھے آراستہ کیا۔ میں کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہوئی مگر اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت اچانک تشریف لائے اور ان عورتیں نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بناؤ سنگار کیا، پھر انہیں خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دیکھنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پہلو میں تشریف لائے، پھر آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے گھونٹ گھونٹ پیا، پھر آپ نے حضرت عائشہ کی طرف پیالہ بڑھا دیا۔ انہوں نے سر کو جھکا لیا اور شرما گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ کو سرزنش کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے لے۔ کہتی ہے کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیالہ لے لیا۔ بعض لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی اتنی کم سنی میں شادی کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ملک و علاقے کے ماحول کے مطابق لوگوں کے رنگ و روپ، جسمانی اور جنسی بناوٹ اور عادت و اطوار جس طرح باہم مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح سن بلوغت میں بھی کافی تفاوت و فرق ہوتا ہے۔ جن ممالک میں موسم سرد ہوتا ہے وہاں بلوغت کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں موسم گرم ہوتا ہے وہاں بلوغت جلد وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ مثلا عرب ایک گرم ملک ہے، وہاں کی خوراک بھی گرم ہوتی ہے، جو کہ عموماً کھجور اور اونٹ کے گوشت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جانا بعید العقل نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ عباد بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی تھی۔ 9 سال کی عمر میں اس نے بیٹی کو جنم دیا اور اس کی بیٹی نے بھی 9 سال کی عمر میں بچہ جنم دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کسی عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک جبریل امین اللہ عز و جل کی طرف سے وحی نہ لے کر آیا ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں بھی یہی صورت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ چند خصلتیں مجھ کو من جانب اللہ عطا کی گئی جو سوائے حضرت مریم کے اور کسی اور عورت کو عطا نہیں کی گئی، اور خدا کی قسم میں بطور فخر نہیں کہتی، یعنی اللہ کی نعمت کو بیان اور ظاہر کرنا مقصود ہے۔ وہ خصلتیں یہ ہے: نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی باکرہ سے نکاح نہیں کیا۔ نمبر 2، نکاح سے پیشتر فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ نمبر 3، اور جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے میں اس کی بیٹی ہوں، یعنی ابوبکر صدیق کی بیٹی ہوں۔ نمبر 5، آسمان سے میری براعت میں متعدد آیتیں نازل ہوئی اور میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی اور طیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں، اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 6، میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، میرے سوا آپ کی ازواج میں سے کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا ہے۔ نمبر 7، جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے پاس ایک لحاف میں ہوتی تھی، میرے سوا اور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔ نمبر 8، میری باری کے 2 دن اور 2 رات تھے اور باقی ازواج کی باری 1 دن اور 1 رات تھی۔ 1 دن اور 1 رات تو خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا تھا، اور دوسرا دن حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی باری کا تھا، جو انہوں نے سن رسیدہ ہو جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ نمبر 9، انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ نمبر 10، وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے ہی میں مدفون ہوئے۔